بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مصیبت کا پل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران استعمال کرنے سے دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے، آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل دھڑکنے کی شکایت ہو، وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے، معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ گاجر کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آگ سے جسم کا کوئی بھی حصہ جل جائے، اس پر کچا آلو رگڑیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہے، وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ نہار منہ پھل استعمال کرو، وہ معدے کی جلن کو ختم کر دیتے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، ذہنی دباؤ انسان کے دل اور دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیمبو اور بند گوبھی ضرور استعمال کیا کریں۔ غصہ انسان کے حافظہ اور ذہن کو کمزور کرتا ہے، جلدی بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ نیند نہیں آ رہی، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو بہتر اور پرسکون نیند آئے گی۔ تربوزے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے یا دودھ پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ سوکھی کھجوروں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دسترخوان پر پڑے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے سے بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا، ایسے بندے کا رزق 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو، دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھے اور چہرے پر تر و تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے، الائچی کے دانے کھا کر بکری کا دودھ پی لیں، آپ کا جسم پتلا ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے، نظر اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زبان کو 3 چیزیں کڑوی لگ جائیں، سمجھ جائیں آپ کے اندر بری طرح سے بیماری ہے۔ شہد، کھجور اور شکر۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی پینا مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو، جوئیں نہ ہوں، چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ جگر کی کمزوری کے لیے آڑو کا استعمال کریں۔ حیا بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے، ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سیب کا رس اور ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کریں۔ امراض قلب، امراض سردی سے ہونے والے سر درد اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ آم
گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ گھی استعمال کرنے کی بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے اسے ڈبو دو، کیونکہ مکھی کے ایک پار میں زہر ہے اور دوسرے پار میں شفا ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ دال چینی کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ زیرے کے ساتھ نیم گرم پانی پیو، چند دنوں میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر اس کا پانی پینے سے بد ہضمی کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ گوشت کھانے والے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پجامہ پہننے سے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں جس کو آپ جان نہیں سکتے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو، خاموشی اختیار کرو۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ کچا پیاز کھانے سے منہ کی بدبو آئے تو اس کے لیے ادرک کا ٹکڑا چبا لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ لیمبو کا رس، گنے کا رس اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ شوگر کے مریض لوگ کلونجی استعمال کریں۔ جو لوگ رات کو پیدل چل کر کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جوڑ پٹھے مضبوط کرنے ہیں، دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پی لیں، اس سے آپ کے جوڑ اور پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کی عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا، نماز سے دوری اختیار کرنا۔ بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں، علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ رات کو سرما لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ غصے کی مقدار کو کم کرنا ہے، درود شریف کا ورد کیا کریں۔ لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ صرف 2 چیزیں آپ کی عزت کو بڑھاتی ہیں: لوگوں کے سامنے کم وقت گزارنا، بات کرتے وقت سچی بات کیا کرنا، اور مختصر سا جواب دینا۔ ابلے آلو کا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ٹینشن لینے سے بندے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے، مغز، کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب، امراض شوگر کے مریض ان سے پرہیز کرانا چاہیے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آئے، شوگر کے مریض میٹھا کم کھائیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں، کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پٹھے کمزور ہیں یا پٹھوں میں کھچاؤ، نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کرو۔ نہار منہ 4 گلاس پانی پی لو۔ معدے میں زخم ہو، 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے، فائبر پروٹین بہتر ہو جاتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے، خون صاف ہوگا، کینسر جیسی بیماری دور ہوگی، جسم کی ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، اس سے جلد کی تمام بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے، پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے وہ تنہائی میں یا واحد 1001 بار پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔
یا واحد ہو جو کوئی شخص 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ سیڑھی اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے، یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھاؤ، اس سے آپ کے پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ چینی اور لیمبو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے۔ لیمبو کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ ایک بیٹی ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو، گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ جو بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ جو عورتیں وزن زیادہ اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال شوگر جیسی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ دائمی قبض کے لوگ امرود کو دیکھ کر چوم لیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو امرود کھائیں، نجات مل جائے گی۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لو، بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عمر کو بڑھانا ہے، روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سو جاؤ۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ مالٹے کا جوس پسوڑوں سے خون کو روکتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ کم کھانا کم سونا اللہ کی دوستوں کی نشانی ہے۔ جس گھر میں کالی بیر موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ عورت کے بال کھول کر سونا گھر میں عصیب آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں عورت نیلے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہے۔ ہاتھ سے دودھ کا گر جانا مشکلات آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے دلی سکون ملتا ہے۔ انار دانے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ فائبر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ فائبر ایک ایسا ضروری نیوٹریشن ہے جو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فائبر سے مالا مال غذا آپ کے جسم میں مطمئن رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے۔ اناردانہ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، ان تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک آدھا چائے کا چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے، لیمبو والا شربت پی لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پیے، اس سے شوگر دور ہو جائے گی۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب بھی جیب خرچ دیں، ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب کریں۔ اس طرح زندگی بھر وہ اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے گی اور اس طرح وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو تو اس کو پانی پلاؤ۔ جب ماہواری آئے مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو نیمبو کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھڑیاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے، سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورۃ رحمان کم از کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ سنو۔ جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں، لیمبو کے 2 قطرے پانی میں ملا کر پی لو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگیں، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتیں۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔